اسکیل آف ٹریڈ آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آنے والوں کو ویلکم۔ جیسا کہ گولڈن رولز آف ٹریڈنگ کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز چلائی ہوئی ہے، جس کی 2 ویڈیوز میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، جن میں ہر ویڈیو کے اندر 2 رولز میں نے بتائے ہیں۔ آج اسی حوالے سے جو ہے وہ 3rd ویڈیو بنا رہے ہیں، جس کے اندر میں جو ہے 2 رولز آپ بتاؤں گا، جس میں پہلا جو ہے وہ ہے ٹریڈ وتھ کنفرمیشنز۔ ٹریڈ وتھ کنفرمیشنز، تو ٹریڈ وتھ کنفرمیشن کا کیا اہمیت رکھتی ہے ہماری ٹریڈنگ کے اندر، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہر کسی کی اپنی ٹریڈنگ اسٹائل اپنا ہے، کچھ پیٹرن پہ کرتے ہیں ٹریڈ، کچھ انڈیکیٹرز پہ، کچھ ہر کسی کا اپنا میتھڈ ہے۔ تو جس طرح آپ پلان کرتے ہیں ٹریڈ کو، سب سے پہلے تو پلان کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹریڈ ہم نے کرنی کیسے ہے، اگر سیل کرنا ہے، بائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے پلان کرنی ہے۔ پھر آپ نے اپنی پوزیشن بنانی ہے کہ آپ کس ایریا میں سے سیل کریں گے، کس ایریا میں سے بائی کریں گے، یا مطلب کس طرح کی پوزیشن ہوگی۔ تو یہ اب ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ کنفرمیشنز کیا ہیں۔ اٹ مینس کہ جیسا میں بتا رہا ہوں کہ میں اپنے میتھڈ کے بیس پہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں، باقی تو سب کا اپنا ہے۔ جس طرح پیٹرنز کا ہوتا ہے تو وہ بریک اور ریٹیسٹ کے بعد اسی طرح سے، لیکن ہمارے جو ہے وہ صرف لیولز بیس پہ کام ہوتا ہے، نہ کوئی انڈیکیٹر یوز کرتے ہیں، نہ ہم پیٹرن یوز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے میتھڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی ایکوریسی دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا اسکیل آف ٹریڈ آفیشیل پیج ہے فیس بک کے اوپر، جس پہ ڈیلی بیس پہ گولڈ کی اینالائز ہم شیئر کرتے ہیں، جس کا لنک جو ہے وہ یہاں موجود ہے، ڈسکرپشن میں بھی میں دے دوں گا، اور یہ چینل پہ بھی موجود ہے، آپ جوائن کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ باتیں نہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے سے تو نہیں ہوگا، اصل چیز جو ہے وہ رزلٹ بیس ہونی چاہیے۔ تو ہمارے جو ہیں وہ اینالائز ڈیلی کی بیس کی جو بھی ہوتی ہے، اس کا رزلٹ آپ وہاں دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی بڑی ٹریڈز ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ اینالائز کرتے ہیں، اور کتنی ایکوریسی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو اٹ مینس میں اپنے جو ہے وہ جس طرح ہم ٹریڈ کرتے ہیں، اپنے جس طرح لیولز ہوتے ہیں ہمارے، اب اٹ مینس کہ ہمیں اگر سیل پوزیشن ہے اور مارکیٹ اگر لیول بریک کر چکی ہے، تو ہمیں یہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ فوری طور پر انٹری لے لینی چاہیے۔ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے ری ٹیسٹ کا، جب ری ٹیسٹ ہو کمپلیٹ اور اس کے بعد نیچے آ جائے مارکیٹ، مطلب یہ ایک کنفرمیشنز ہے ہمارے پاس۔ جب یہ کنفرمیشنز آ جائے تو پھر ہم ٹریڈ کر سکتے، انٹری لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بہت سے دوست اس طرح کرتے ہیں کہ وہ صرف اگر لیول جیسے بریک ہوا تو انٹری لگا دی، مطلب اٹ مینس کہ یہ اب وہ کیا کریں، یہاں سے آ کے جو ہے وہ جلد بازی میں کہ بھئی اب تو سیل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہونا تو ہے، لیکن ری ٹیسٹ ہو جب، بائی دا وے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ اوپر چلی جائے تو اس کی وجہ سے اسٹاپ لاس ہٹ ہو جائے یا پھر لاس ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ویٹ کرنا چاہیے لیولز کے اوپر، جب تک لیول بریک ہو جائے تو ویٹ کریں آپ، جب ری ٹیسٹ ہو کمپلیٹ اور لیول اوپر کا بریک نہ ہو، اس کے بعد جب مارکیٹ نیچے کی طرف موو کرتی ہے تو آپ کی انٹری یہاں سے بنتی ہے۔ اس میں کیا ہوگا، ہوتا تو یہ ہے کہ اب 10 یا 20 پپ کا لاس تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ پروفٹ لاس ہے یہاں پر۔ لیکن یہ ایسی کنفرمیشنز ہیں جس کے اوپر ہم اچھے سے شور ہو سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی ٹریڈ ہمیں مل سکتی ہے، اور ایسی پوزیشن جب بن جائے تو اس کے بعد ہی اپنی انٹری بنائیں، اور پھر ایس ایل اور ٹی پی لگا کے ویٹ کریں مارکیٹ کے موو کا اور رزلٹ کا۔ تو یہ ہے کہ کنفرمیشنز کے بغیر ٹریڈ کرنا بہت رسکی ہوتا ہے، اور بائی دا وے بہت سے دوست جو ہے وہ اسی لیے بھی لاس کر دیتے ہیں۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ نے لیول بریک کیا ہے، اوپر سے آ کے وہ یہاں سے انٹر ہو جاتے ہیں، مارکیٹ دوبارہ اوپر چلی جاتی ہے تو وہ یہاں پینک ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، یہ تو مائنس ہو گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ری ٹیسٹ پہ بائی دا وے اگر برداشت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ
मतलब ریٹیسٹ کے بعد مارکیٹ نیچے آ جائے تو آپ صحیح ہے، ادروائز پھر آپ کی ایس ایل یہاں لگتی ہے تو ایک بہت بڑی ایس ایل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کنفرمیشنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ میں نے اپنے میتھڈ کے حوالے سے بتایا. اسی طرح سے پیٹرن اور ان چیزوں پہ بھی اسی طرح کی ہی پوزیشنز ہوتی ہیں. تو یہ کنفرمیشنز کے حوالے سے میں نے بتا دیا. باقی اب بات کرتے ہیں سیکنڈ کی. تو سیکنڈ جو ہے وہ ٹریڈ وتھ مینجمنٹ. بہت سے دوست کیا کرتے ہیں کہ جیسے صبح آئے اور آ کے انالائز کی اور مارکیٹ میں پھر جہاں سے بھی پوزیشن بنی اور وہ بائی سیل کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. میری نظر میں ٹریڈ کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ ایک موو تو دونوں طرف ہوتی ہیں، بائی بھی اور سیل بھی. لیکن اگر آپ ون سائیڈڈ ٹریڈ کریں گے، اگر آپ کی پوزیشن ایسے بنی ہوئی ہے کہ اگر سیل آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرینڈ سیل کی طرف ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنی جو انٹری وہ سیل کی طرف بنائیں، نہ کہ آپ جو ہے وہ بائی سیل کی پوزیشن میں آ جائیں. کیونکہ جب ٹرینڈ سیل کا چل رہا ہے اور اس کے اندر آپ بائی بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ بہت بڑا ایک لاس کر سکتے ہیں، نقصان کر سکتے ہیں، پریشانی فیس کر سکتے ہیں. اور اسی لیے کبھی بھی جو ہے وہ میری نظر میں ہمیشہ ون سائیڈڈ ٹریڈ ڈیلی بیس پہ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے اندر آپ کو ایک اچھی اور پراپر ٹریڈ ملے گی جس طرف ٹرینڈ ہو اس طرف. یہ ایک چیز ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ. اور دوسری جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے یا پھر آپ پروفٹ کے حساب سے یا جو بھی پوزیشنز ہوتی ہیں اس کے حساب سے اپنی پپس کے حساب سے ٹریڈ کریں. مینز کہ یہ آپ جو ہے وہ آپ کا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے ڈیلی بیس کا. مارکیٹ تو دن میں 200 پپس کی بھی موو کر جاتی ہے، ون سائیڈڈ 300 بھی کر جاتی ہے. لیکن ٹریڈ کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ بہتر جو ہے وہ یہی رہتا ہے کہ ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے صرف اپنے ایوریج کے حساب سے یا مطلب جو بھی آپ کے اکاؤنٹ ہیں اس کی پوزیشن کے حساب سے پپس کے حساب سے ہمیں ٹریڈ کرنی ہے. مینز کہ یہ اب اگر آپ 50 پپ کی جو ہے وہ آپ کا ڈیلی ٹارگیٹ بنتا ہے، وہ جو بھی آپ ویکلی مینیج کرتے ہیں یا پھر جس طرح مینیج کرتے ہیں، اگر آپ کو ٹارگیٹ بنانا چاہیے کہ میں ڈیلی کتنے پپس کی ٹریڈ کرنی ہے. مارکیٹ چاہے کتنا بھی موو کرے آپ اپنے ٹارگیٹ کے حساب سے ٹریڈ کریں. تو اس سے دو فائدے ہیں. ایک سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لالچ نہیں کر کے بار بار انٹری نہیں لیں گے، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ بھئی ہماری موو کہاں سے کہاں تک ہو سکتی ہے مارکیٹ کے حساب سے، انالائز کے حساب سے، اور ہم نے کہاں سے ایک ٹریڈ لینی ہے یا دو ٹریڈ لینی ہے اور ہم نے اپنے پپس لینے اور نکل جانا. اس کے بعد مارکیٹ کے اندر کتنا بھی جو ہے وہ مووز ہوتی رہیں تو وہ نہیں ہوتا. اگر آپ کا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اٹ مینس کہ آپ کے 50 پپ کا ٹارگیٹ ہے اور آپ اگر 50 پپ جو ہے وہ اچیو کر چکے ہیں تو پھر مارکیٹ اگر پوزیشن بھی دیتی ہے نا تو کوشش کر کے مارکیٹ سے سائڈ رہیں. اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک ٹارگیٹ کی طرف جانے والی چیز جو ہے وہ ہمیشہ سکسیس ہوتی ہے. تو ڈیلی بیس پہ جو اگر آپ ٹارگیٹ بنائیں تو اس کے اندر سب سے بڑا اچھا فائدہ یہی ہے کہ ڈیلی وہ آپ کی ایک جو منتھلی یا ویکلی جو آپ کی آپ نے جو ٹارگیٹ بنایا وہ آپ آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں. اور دوسرا کہ آپ بار بار مارکیٹ کے اندر انٹر نہیں ہوں گے، اور بار بار انٹر ہونے سے ہی سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ اس چیز کو ٹارگیٹ بنائیں. آپ کی اگر ایک مثال ہے کہ آپ کی ایس ایل ہٹ ہو جاتی ہے یا پھر اس حوالے سے اگر کچھ ایس ایل لگ جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ پھر کافی ٹائم تک کچھ ٹائم جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹر نہ ہو. بہت سے دوست کیا کرتے ہیں اگر ایک لاس ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں بس ابھی کا ابھی میں جو ہے اپنا لاس ریکور کر لیتا ہوں. جبکہ
पहले ही वो एक तो लॉस होने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होता है, ऊपर से फिर उसी टाइम जो है वो मार्केट के अंदर दोबारा लॉस रिकवर करने के लिए उतर जाता है। ऐसा नहीं होता, ये मार्केट से जो है ना वो लड़ा नहीं जा सकता। इससे जब है ना दोस्ती करके काम किया जाएगा ना, तब जाके ये समझ में आएगी। अगर इसके साथ लड़ने की पोजीशन में हम उतरेंगे तो ये फिर हमारा लॉस ही करेगी। सो ये है कि मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं रूल्स के हवाले से, पिछली 2 वीडियो में भी और इसमें भी। उम्मीद है कि इनसे अच्छी हेल्प मिलेगी अब आप सबको। और मज़ीद अगर किसी हवाले से आप मुझसे जो है वो नॉलेज बेस्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद जो है वो आप गाइड कर सकूं। मुझे भी थोड़ा अंदाज़ा हो कि आप लोगों को किस तरह की चीज़ें पसंद हैं या फिर आप देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। हमारा अगर डेली एनालाइज के हवाले से, हम गोल्ड के एनालाइज डेली बेस पे देते हैं। स्केल ऑफ ट्रेड ऑफिशियल पेज, फेसबुक का पेज है वो हमारा, वहाँ हमारी डेली बेस पे एनालाइज होती है। सिर्फ गोल्ड के पेयर पे हमने स्टार्ट की हुई है फ़िलहाल। और जैसा मैंने पहले कहा कि बातें नहीं, रिज़ल्ट। तो आप खुद जाके वहाँ देखें और रिज़ल्ट देखें उसका। 2-4 वीडियो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी एनालाइज का रिज़ल्ट क्या है, एक्यूरेसी कितनी है, और किस तरह हम, अगर आप वहाँ से अगर समझते हैं और अगर एनालाइज के ऊपर जो है वो ट्रेड अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने यूट्यूब के इसी चैनल पे जो है वो एक वीडियो रखी हुई है कि किस तरह जो है हमारी एनालाइज, क्योंकि हमारा मेथड थोड़ा अलग है बाकियों से मिलके। बाकियों की नज़र में अगर देखेंगे, बाकी जितने भी हैं पैटर्न और प्राइस एक्शन और इस तरह के मेथड हैं, तो हमारा मेथड जो है थोड़ा सा अलग है, उनसे हटके। तो उस पर काम कैसे करना है वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आप अगर समझते हैं कि अच्छी एक्यूरेसी है और उस तरह से है, तो आप उस वीडियो को देख के और उस एनालाइज बेस पे काम कैसे कर सकते हैं वो भी समझ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ है, मैं गाइड करता रहूँगा आगे भी। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को पसंद आएगी। मेरी वीडियो को अगर पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।